کچھ دن قبل کی خبر ہے اور ہم سبھی اس بات سے خوبی آشنا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کی زوجہ محترمہ کی قبر شریف کی بےزورتی کی گئی مطلب یہ ایک یقیناً دلخراش عمل ہے، جذبات کو ابھار دینے والا عمل ہے، ایمانی قوت کو جوش دینے والا عمل ہے۔ افسوس اس سے زیادہ اس بات کا ہے کہ شاید ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے کون، اس لیے کہ ہم اپنے اسلاف سے ناآشنا ہیں، اپنی تاریخ سے ناخبر ہیں۔ ہم شاید اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی پسماندہ قوم ہے، کسی گرے بڑے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ سر اٹھا کر اگر اپنے اسلام کی جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سر وہاں سے بلند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج انشاءاللہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت کے کچھ گوشوں پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اسلام دشمنی کرتے ہیں، اور اگر ہدایت ان کو نصیب نہیں تو ان کے شر سے ہمیں آزاد کریں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ بنو امیہ کے خلفاء میں سے ہیں، اور اموی خلفاء کا 70 سال کا محیط دور یہ 90 سال، اس میں جو آپ کے 2.5 سال خلافت کے وہ ایسے روشن ہیں، چمکتے دمکتے اور درخشندہ ہیں کہ آپ کو دنیا عمر ثانی بھی کہتی ہے، یعنی آپ نے عدل و انصاف کی وہ مثال قائم کر کے دکھائی، آپ نے ایمانیات کی وہ مثال قائم کر کے دکھائی، اور وہ اسلامی اصول و ضوابط آپ نے نافذ کیے اپنی خلافت کے دوران کہ لوگوں نے آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ الامام کا ثانی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں نے، کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ نے خلیفہ راشد ہیں، یعنی خلفائے راشدین کی دور کی یاد آپ نے اپنے زمانے کے اندر تازہ کر دی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم سیرت اللہ کی شجاعت، بہادری، آپ کا ذوق و فقہ، یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے اندر یکجا نظر آتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اگر ایک ذات کے اندر دیکھنا چاہتے تو عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بھی ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہے۔ آپ کے بارے میں صحابی رسول حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی کہ جس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہو۔ اگر کسی شخص کے پیچھے پڑھی ہے
ہر پیر کا، ہر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور عفو درگزر اخلاق اتنا اعلیٰ تر، عفو درگزر تو دین اسلام کا ایک ایسا شعبہ ہے، یہ شیبہ ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے اور اگر اس کے دامن کو مضبوطی سے کام پر رکھا جائے تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اپنے دل کے قریب ہو جاتے ہیں، قریب ہے وہ مزید قریب ہو جاتے ہیں، اور جو پرائے وہ اپنے ہو جاتے ہیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ یہ آپ کی سیرت کا ایک ایسا وصف ہے کہ انسان کا تصور کرے کہ ایک خلیفہ وقت وہ اتنا عفو درگزر کیسے کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ ایک پروانہ لکھ کر لایا تھا۔ آپ کو پتا اس وقت اس طرح جیسے ہمارے پیپر ہیں، اس طرح کے پیپرز تو ہوتے نہیں تھے کہ اگر آپ کسی کو پھینک کے مارے تو اسے لگے نہیں۔ اس دور میں لوٹی چیزیں ہوتی تھیں، لکڑیاں ہوتی تھیں، لکڑیوں کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں، چھال پر بنی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں، یا کھال ہوتی تھی جانوروں کی، چمڑا ہوتا تھا، اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، پتھروں پر بھی لکھا جاتا تھا۔ تو ایک شخص آپ کے پاس ایک پروانہ لے کر آیا، چٹھی لے کر آیا، جس میں اس نے اپنی کچھ عرضیاں لکھی ہوئی تھی۔ تو دور سے کھڑا ہوا، آپ کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ لوگ روزانہ اٹھ کے لوگ مجھے وہاں تک جانے نہ دیں۔ وہ تھوڑا سا ڈرا، اس نے کہا ایسا نہ ہو میری عرضی پہنچ نہ سکے۔ اس نے وہیں سے کھڑے ہو کر دور سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی طرف پھینکی۔ آپ دھوپ میں کھڑے تھے، اب وہ بجائے آپ کے ہاتھ میں جانے کی وہ آپ کے چہرے پر لگ گئی، اور وہ اتنی زور سے لگی کہ آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، دھوپ میں کھڑے ہیں۔ اب تصور کریں کہ اگر آج کا کوئی حکمران ہوتا تو اس کا کیا حل کرتا، اس کا کیا حل کرتا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ماجرا دیکھا، آپ نے وہ چٹھی جو تھی، جو پروانہ تھا، گر گیا، اٹھایا، اٹھا کر اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جو اس کی حاجت تھی وہ حاجت پوری کر دی اور اسے کچھ نہیں کر دیا۔ یہ کہ کسی خلیفہ کے اندر اتنا عظیم وصف عفو درگزر کا اس وقت تصور کیا جا سکتا ہے، کسی بادشاہ وقت کے اندر، کسی حاکم کے اندر۔ یہاں تک کہ حاکم کی تو بات چھوڑیں، علاقائی سطح پر بھی اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو علاقائی ناظر بھی بن جائے تو وہ بھی اس عروج پر ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ کوئی تلخ کلامی تو ذرا کر کے دکھائے، مار پیٹ تو پھر موجود نہیں۔ ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے جا رہے تھے صبح فجر کے لیے، ایک شخص راستے میں سویا ہوا تھا، آپ کی ٹھوکر لگ گئی اس سے، وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے کہا، پہچانا نہیں اس نے، اندھیرا تھا، سو کر اٹھا، اس نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو؟ اس نے خلیفہ وقت کو کیا کہا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ آپ کے ساتھ ایک محافظ بھی چل رہا تھا، آپ کا باڈی گارڈ، جیسے ہی اس نے آپ کو پاگل کہا، اس نے کہا پاگل تو نہیں ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، آپ نے کہا نہیں میں پاگل نہیں ہوں۔ آپ نے کیا جواب؟ پاگل نہیں۔ وہ باڈی گارڈ جو تھا وہ مارنے کے لیے آگے بڑھا کہ خبردار تم نے جرأت کیسے کی خلیفہ وقت کے ساتھ کسی گفتگو کرنے کی؟ آپ نے اس کو روک دیا۔ آپ نے کہا اس نے مجھ سے ایک سوال کیا تو وہ پاگل تو نہیں ہو؟ میں نے اس کو جواب دے دیا نہیں میں پاگل نہیں ہوں، بات ختم ہو۔ آپ عفو درگزر کا عالم دیکھیں اور آپ انکساری کی انتہا دیکھیں۔ ایک مرتبہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو کہنے لگا کہ آپ اتنی عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، اتنی عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، تو آپ نے بڑا ایک تاریخی جملہ ارشاد کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا، اس کے زبان کو لگام لگ جاتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا، اس کی زبان کو لگام لگ جاتا ہے، وہ پھر بدلے نہیں لیتا،
عزت و انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، آپ کو درگزر کا معاملہ کرتا ہے. اور عزت و انکساری کا جو آپ کا عالم تھا، آپ ایسے خلیفہ وقت نے عرض کیا کہ آپ نے خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ کر دی، اور ایسی تازہ کر دی کہ ایک شخص اگر وہ صدقہ دینے کے لیے نکلتا تھا، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نکلتا تھا، تو اس کو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اس کو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، وہ گھوم پھر کے واپس چلا جاتا تھا. لوگ وہاں زکوٰۃ دینے کے لیے پریشان تھے. آج تو آپ اعلان کریں کتنے مستحقین ہیں زکوٰۃ. اور آج جو ہمارے حکمران دعوے کرتے ہیں ریاست مدینہ یہ ہوگی، انہوں نے تصویر دکھائی ریاست مدینہ کی. صرف 2.5 سال کی خلافت ہے آپ کی، صرف 2.5 سال کی. آج تو آپ کو 5-5 سال کی باریاں ملتی ہیں اور کئی بار ملتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کام رہ گئے تھے، ہم اور موقع دو، تھوڑا سا اور کھائیں، تھوڑا سا اور کھائیں. پھر ایک مرتبہ موقع دو تو پھر کہتے ہیں یہ کام رہ گیا تھا، آپ تو یہ کر دیں گے، پھر موقع دو. 2.5 سال صرف ان کے بھی آدھے جو ایک بار کی باری ہوتی ہے اس کے بھی آدھے. آپ نے یہ جو ہے وہ تصویر پیش کی. اور یہ سب کیوں ہوا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ آپ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو بالکل لو پروفائل ہو گئے. یعنی اپنی عام زندگی کے اندر آپ جو ہے وہ بہت اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، بہت مہنگے کپڑے پہنا کرتے تھے. آپ 1000 درہم کا سوٹ پہنا کرتے تھے. یعنی اس وقت اگر ہم کہیں تو بہت جو اچھے ویل سیٹلڈ لوگ ہوتے ہیں اور بہت اچھی جو ویل ڈریسنگ کرتے ہیں، ہائی پروفائل، 1000 درہم کا آپ جو ہے وہ سوٹ پہنا کرتے تھے. جب آپ خلیفہ بنے، آپ کو جوڑے لا کر دکھائے گئے کہ ان میں سے کون سا جوڑا آپ لینا پسند کریں گے، تو اس میں جو سستا ترین جوڑا تھا نا وہ آپ نے پسند کر لیا. اس لیے کہ حاکم وقت کم سے کم آپ کی رعایا کا جو ادنا ترین شخص ہے نا، وہ اپنا اسٹیٹس، اپنا پروفائل ایسا رکھے کہ اس کو دیکھ کر بھی یہ حسرت نہ ہو کہ خلیفہ وقت جو ہے یہ ہم سے زیادہ اچھی پروفائل پہ رہتا ہے، ہم سے زیادہ اچھے کپڑے پہنتا ہے. جب تک آپ اس کا اسٹیٹس غریب طبقے کا، جب تک اسٹیٹس بلند کرنے کے قابل نہ ہو، تب تک آپ اپنا اسٹیٹس اوپر نہ کریں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. آپ جو ہے وہ اسی اسٹیٹس پر رہیں جس اسٹیٹس پہ آپ کی رعایا ہے. اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات، آپ نے خلافت کی تنخواہ کبھی بیت المال سے نہیں دی. آپ کے گھر کا خرچہ خلافت کے پیسوں سے نہیں چلتا تھا. آپ کوئی تنخواہ دار نہیں تھے. آج حکمران آ کر ٹی وی پر ہوتے ہیں کہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے ہماری تنخواہ، اس سے کام گزارا ہوتا ہے. تو اتنے بڑے بڑے ایمان ہیں ہمارے پاس، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ دعوے ہوتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو اس ایمان کو یہ بنا دیں گے، اس کو کالج بنا دیں گے، اس کو یونیورسٹی بنا دیں گے، اس کی چیزیں بیچ دیں گے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم تو گھروں میں رہیں گے. سب بات. آپ جب خلیفہ مقرر ہوئے اس وقت آپ کے پاس 1000 درہم کا غلہ موجود تھا، اناج، کھانے پینے کی اشیاء موجود تھی. اور جب آپ کی خلافت کا وقت ختم ہوا تو پیچھے جو ہے وہ 400 درہم کا غلہ رہ گیا، 600 درہم کا غلہ رہ گیا. اگر مزید آپ کی خلافت جاری رہتی تو مورخین لکھتے ہیں کہ پھر پتہ نہیں کیا ہوتا، سارا غلہ ختم ہو جاتا، تنخواہ آپ نے دینی نہیں تھی، نہ جانے پھر کیا ہوتا. تو آپ نے اپنا اسٹیٹس ایسا رکھا. زمین پر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، لوگوں کے سوالات سنا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، کوئی تخت نشینی نہیں اور کوئی طبیعت کے اندر کسی قسم کا بھاری پن نہیں.
ایک شخص نے ایک مرتبہ آپ کو سزا لگائی یا خلیفۃ اللہ فی الارض کہہ کر، اے زمین میں اللہ کے خلیفہ، یہ کہہ کر اس نے بات کر، آپ ناراض ہو گئے۔ آج تو آپ کسی کو کہیں، چاہے وہ اس لقب کا متعمل ہو یا نہ ہو، ہر لقب کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نفس اسے مزید ابھارتا ہے، وہ اور اوپر چلا جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ کسی کو آپ کہیں علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر طریقت، رہبر شریعت اور نہ جانے کیا کیا، خطبۃ العلماء اور یادگار اسلام اور متقی شخص، پرہیزگار، نیک انسان، آپ اس کو جو کہیں وہ تو اور اوپر چلا جاتا ہے۔ آپ کو کسی نے کہا اے زمین میں اللہ کے خلیفہ، آپ نے اسے ڈانٹ دیا۔ آپ نے کہا دیکھو میری والدین نے میرا نام عمر رکھا ہے تو مجھے عمر کہا کرو۔ اللہ اکبر، میرے والدین نے میرا نام عمر رکھا ہے، مجھے عمر کہا کرو۔ یا پھر یہ کہ تم لوگوں نے جب مجھے منتخب کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، امیر المومنین کہہ دیتے ہو، وہ کہہ دیا کرو۔ خلیفۃ اللہ فی الارض کا لقب بہت بڑا ہے، میں اس کا متعمل نہیں، میں اس کے قابل نہیں۔ انبیاء کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے۔ یا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ فرما رہا ہوں۔ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمین بھی آپ سے اتنے متاثر تھے۔ ایک مرتبہ ایک کیس آپ کے پاس آیا، ذمیوں کا ایک علاقہ تھا، غیر مسلمین کا۔ ذمی کا مطلب ہوتا ہے جو ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر وہ آپ کے شہر میں رہ رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلمین ہوتے تھے مسلم ریاست کے اندر ٹیکس دے کر آ کرتے تھے، جزیہ دے کر، تو وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک علاقہ بنایا ہوا تھا، یہاں سے جو ہے مسلمانوں کا ایک لشکر گیا اور ان کے علاقے کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا۔ حالانکہ جب فتح کرتے ہیں تو فتح کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جا کر پہلے دعوت اسلام پیش کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، نہیں قبول کرتے، نہیں سمجھ میں آتی تو پھر آگے کی کوئی بات آتی ہے، اور جنگ و جدل تو بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جا کر جنگ و جدل شروع کرتے ہیں اور ان کے مال کے اوپر قبضہ کر لیں، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کے املاک بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح مسلمان کی املاک محفوظ ہے۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو یا کسی کو بھی، کوئی بھی غیر مسلم ہو، اس کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اگر وہ پڑوسی ہے تو بالکل پڑوسیوں کی طرح جو ہے وہ اس کا خیال بھی رکھا جائے، جہاں تک جو ہے وہ ذمیوں کے حقوق ہیں وہاں تک ان کی رعایت کی جائے گی۔ بہرحال تو انہوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں جو ہے وہ آپ تک یہ پیغام پہنچا، وہ وفد جو تھا وہ آپ کے پاس شکایت لے کر آیا کہ حضرت دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ وہاں کا جو گورنر تھا اس کے نام لکھا اور آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک کوئی قاضی مقرر کرو، جیسے ہمارے یہاں GIT بن جاتی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے GIT، آپ نے فرمایا قاضی مقرر کرو۔ یہاں تو GIT بنتی ہے اور ہوتا کچھ نہیں، وہاں فوراً ہو گیا، اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز نے قاضی مقرر ہوا، اور قاضی نے مقرر ہو کر جب انویسٹیگیشن کی، جب جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ یہ جو مسلمانوں کا لشکر گیا تھا ان کا قصور ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ حکم نامہ فوراً صادر کر دیا کہ جو لشکر وہاں جا کر قابض ہوا ہے وہ واپس آ جائے، ان کی املاک ان کو واپس کی جائیں۔ جب یہ فیصلہ نافذ العمل ہوا تو وہ جو ذمی تھے وہ اتنے متاثر ہوئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ یا مسلمانوں کا قاضی ایسا فیصلہ کرے گا کہ جو ان کے اپنے مسلمانوں کے خلاف جائے گا۔ وہاں سے وہ واپس آئے، اور ان کا کیا واپس آنا تھا، ان جو ہے وہ ذمیوں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے، عمر بن عبدالعزیز کی جو خلافت ہے
کو اللہ رب العزت ان کے کردار کا بہتر بنا دے. ان کے قبول پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا محترمہ کی اللہ رب العزت رحمتوں برکتوں کی بارشیں نازل فرمائے، اور جن شیاطین نے یہ سارے کام کیے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہدایت کے قابل نہیں ہے تو نیک کا نشان بنا دے، اور ہمارے اسلام کی قبول کو، ہماری جو ہے وہ اسلام کی نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے. وما علیہ